تو تھوڑی سی جگہ ہے، جو حضرات پیچھے ہیں اور تھوڑا آگے بیٹھے، تھوڑا سا آپ آگے طرف آئیں تاکہ جگہ بن سکے. مل کر آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. صلوات على محمد وعلى محمد. میں نے ان 3 مجالس کے لیے جناب خاتون جنت کے خطبے کے چند جملوں کا انتخاب کیا ہے. کچھ جملے میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی. بات کو اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے خاتون جنت تشریف لائی ہیں اور تعارف کروا رہی ہیں. پہلے توحید باری تعالیٰ کو بجا لائیں. توحید وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کو سمجھا ہو. جو خود نہ سمجھا ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا. تو خاتون جنت نے تعارف کروایا، پھر الہام کا وحی کا سلسلہ بتایا، پھر مکے کی حجاز مقدس کی حالت زار کو بیان کیا، سرور کائنات کا تعارف کروایا، اور پھر مسلمانوں سے سوال کیا کیا میرے بابا نے تم تک قرآن ویسا نہیں پہنچایا جیسا پہنچانے کا حق تھا؟ تاخیر بہت ہو چکی ہے، اس میں میرا کم ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ حضرات توجہ سے سنیے گا.
جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. سب پڑھنے والوں کو جناب سیدہ قبول فرما, سب آنے والوں کا سننے والوں کا جناب سیدہ آنا قبول فرما. بانی آج مجلس شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ. تو بس وہی سنیے گا, توجہ میرے ساتھ رہے. مجمع ہے میرے ساتھ. تاخیر کی وجہ سے آپ یہ تو نہیں چاہیں گے میں جلدی ختم کر دوں, پورا پڑھوں گیا سنیے گا. خطبہ جناب خاتون جنت سے بی بی تعارف کے بعد یہ کہتی کہ میرے بابا نے تم تک قرآن پہنچایا, اللہ کی جتنی واجبات تھی ان کو پہنچایا, اور جیسا حق تھا ویسا پہنچایا, صرف پہنچایا نہیں عمل کر کے بتایا. اور پھر خاتون جنت نے جب تعارف کروایا تو ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کا تعارف کروایا, اور پھر یہ جملے کہے کہ میرے بابا سرام کتنی جلدی تم نے میرے بابا کو بھلا دیا. ابھی انہیں جائے اس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ دیر نہیں ہوئی, لیکن تم نے جلدی ان کی باتوں کو بھلا دیا. بی بی نے قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے اپنے خطبے میں. میں ان آیات کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. ان سے پہلے بھی اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اگر یہ طبی موت مر جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو انقلبتم على أعقابكم, تم اپنے پرانی عادات و اطوار پہ پلٹ جاؤ. یہ ان سے کہا جاتا ہے جن کا پتہ ہو. کہنے والا بندہ نہیں ہے, خالق ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اور جو بھی پلٹ کے پچھلے پیروں پہ واپس چلا جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, نقصان اس کا اپنا ہوگا. اور اللہ بے شک کے نیک کام کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے. اس کا مطلب ہے ہر دور میں کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو احسان کا بدلہ لوٹاتے رہیں, نہیں پہنچا سکے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. بے شک یہ اللہ جزا دینے والا ہے شکر کرنے والوں کو. تو شکر کرنے والے بھی رہیں گے, پلٹنے والے بھی رہیں گے. اب یہ معرفت کی بات ہے. کون پہچان کے کس کے ساتھ چلتا ہے, جو پلٹ جائیں گے ان کے ساتھ یا جو شکر کریں گے ان کے. اس میں جناب خاتون جنت نے تعارف کروایا, بتایا, آیات کی تلاوت کی اور کہا کہ بھئی کوئی پلٹ بھی سکتا ہے. اچھا سننے والے کون تھے؟ سب عرب زبان تھے تو اب سب سمجھ رہے تھے بی بی کیا فرما رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کسی کے پلے نہ پڑ رہا ہو. مجمع چلے گا میرے ساتھ. خاتون جنت نے تعارف کروایا, دین کا حکمت دین بتائی, فلسفہ احکام بیان کیا. پھر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا گیا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, یہ جو میں نے عنوان قرار دیا ہے کہ اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. چلیں سارے چلیں. تو دیکھیں ایسا گرامی, اب بی بی ہیں پردہ دار, بی بی ہیں چار دیواری میں رہنے والی, اور پیغمبر بار بار بی بی کے مناقب بیان کرتے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے
بی بی کے بار بار فضائل بیان کرتے. فاطمہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، خواتین کی جنت کی سردار فاطمہ، کائنات کی ملکہ فاطمہ، فاطمہ جو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. من اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سننے والے کون تھے؟ صحابہ. سننے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سنتے تھے بار بار، اور پیغمبر فرما رہے تھے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا، ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا. مجمع نہیں ہے، آواز بنتی بگڑتی رہے گی، سنتے رہیے گا. پیغمبر نے فرمایا صحابہ سے اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. آدھا مجمع تو پہنچ گیا، آدھا پریشان ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. سارے صحابہ کو شوق تھا رضی اللہ بننے کا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. سارے صحابہ چاہتے کہ ہم بن جائیں رضی اللہ عنہ. سارے، ایک دو نہیں، تین نہیں، سارے صحابہ، 1.25 صحابہ چاہتے تھے ہم بنے رضی اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو. اور پیغمبر نے کہا تھا اللہ اس سے راضی ہے. جس سے فاطمہ راضی ہو، اور اللہ اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض. اب سب کو یہ پتا تھا اگر فاطمہ راضی، میں نے کہا ہے کہ میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا اور مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا. اجازت گرامی پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض. اب سارے صحابہ جانتے تھے اگر فاطمہ راضی تو ہم ہیں رضی اللہ. بات پہنچ گئی میرے بھائی. دوبارہ چلے میں آپ کو پھر پیش کر دیتا ہوں جو بھی نہیں پہنچے. تو سارے صحابہ بننا چاہتے تھے رضی اللہ عنہ. انہیں پتا تھا ہماری اللہ تک رسائی تو ہے نہیں. ان سب کو پتا تھا ہماری ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے. جو پریشان بیٹھے قرآن سے حل کر دوں. بھائی کچھ کہتے تھے پیغمبر نے کہا کیوں نہیں آئے جب میں بلا رہا تھا، جب میں بلا رہا تھا کیوں نہیں آئے. توجہ کیجیے گا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جب میں بلاتا ہوں کیوں نہیں آتے، جب میں اطاعت کے لیے کہتا ہوں کیوں نہیں آتے. کہ میں اللہ کی اطاعت میں ہوں. اللہ نے کہا جان بچانا واجب ہے، میں نے اللہ کی اطاعت کر لی، جان بچا لی. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
دیکھیں کچھ کہہ رہے تھے ہم ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت میں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار میرے رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت میری اطاعت۔ میرا سوال، اللہ افضل ہے یا رسول؟ اللہ، یہ شیعہ مجمع، پر اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے۔ تو اب کہنا تو صحیح بن رہا تھا نا بھائی میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، وہ افضل ہے، آپ کی اطاعت ہو گئی۔ اللہ نے کہا خبردار، ڈائریکٹ نہ آنا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تمہیں کیا پتا میری اطاعت کیا ہے؟ تم جاؤ رسول کے پاس، وہ لائیں گے میرے پاس۔ تم میرے رسول کے پاس جاؤ، وہ میرے پاس لائیں، تم ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اور پیغمبر کے پاس ڈائریکٹ چلے جائیں، پیغمبر نے کہا خبردار میرے پاس نہ آنا، علی کے پاس جاؤ، وہ لائیں گے۔ بھائی بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں آپ، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایزان گرامی سنیے گا، سارے مجمع کی توجہ، میرے بزرگوں کی دعائیں چاہیے، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ سب غور سے سنیں گے۔ اب سرور کائنات نے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اب جناب خاتون جنت پیش کر رہی ہیں دربار کے اندر، سارے بننا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تو جا نہیں سکتے۔ اب صحابہ نے سن رکھا تھا کوئی فاطمہ ہے، اگر انہیں راضی کر لو تو اللہ راضی، انہیں راضی کرنے سے ہم رضی اللہ بن جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا وہ شفاعت کریں گے، اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، گلا سامنے دے رہا۔ تو پیغمبر اسلام نے اتنی احادیث کہیں، تعظیم میں کھڑے ہوئے، کیا کچھ نہیں کہا۔ اب سب نے سن رکھا تھا فاطمہ 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 فاطمہ، یہ بھی باب فاطمہ، یہاں بھی خادم فاطمہ، آپ بھی خادم فاطمہ۔ تو پیغمبر نے کہا سب کچھ فاطمہ کے ساتھ۔ اب بی بی نے کہا تم نے سنا تھا نا میرے بابا نے کیا کہا؟ او میرے بابا کے صحابہ اعلموا، جان لو وہ فاطمہ میں ہوں۔ میری بات پہنچی؟ اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں پورا خطبہ پیش کر رہا ہوں، اپنی خدمت میں جتنا خلاصہ کر سکتا ہوں۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو وہ فاطمہ میں ہوں، وہ ابی محمد، اور وہ جو تم نے زیارت کی ہے نا وہ میرے بابا محمد ہے۔ کاش میں یہ جملہ پہنچا سکوں، آج کی مجلس ہو گئی اگر یہ بی بی کا جملہ پہنچ گیا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ وہ ابی محمد، ابی ابی۔ یہاں بہت سے عربی زبان جاننے والے بیٹھے ہیں، کچھ عرب ممالک سے آئے ہیں، کچھ یہاں پہ بھی عربی پڑھتے ہیں، عربی لازمی ہے۔ اور قرآن کریم سے پیش کر دوں، جناب یعقوب کے جب بیٹے گئے تھے نا تو کہا تھا ابونا، ہمارے بابا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ بی بی نے بھرے دربار میں کہا، عربوں سے کہا، عربی جاننے والوں سے کہا وَأَبِي محمد، میرے بابا محمد ہیں۔ پلٹ کے کسی نے نہیں کہا ہمارے۔
میری بات پہنچ کے آگے بڑھتا ہوں یا پھر اور وضاحت کر دوں؟ بیوی نے فرمایا میرے بابا. اچھا یہ ایک دفعہ کہہ دیا ہوتا نا تو بہت سے کہتے تھے راوی شیعہ ہوگا. ارے لوگ ہی نہیں. اچھا بیوی نے بار بار دہرایا ابھی دون نسائکم میرے بابا ہیں وہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا ان کے نہیں. ابھی دون نسائکم وہ جو دوسری خواتین ہیں نا نسائکم تمہاری جو گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. اگر اور ہوتی تو کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو جاتا. میں 3 اور ہیں لوگ ہیں میں کسی کو کہنا چاہیے تھا بس آپ کے نہیں ہیں اور بھی ہیں. ایک آدمی نے 3 ہے 3 ہی کا مسئلہ ہے. چلیے گا سارے مجمع کی توجہ. تو جناب خاتون جنت نے فرمایا ابھی محمد پھر آگے جا کے کہا ابھی دون نسائکم صرف میرے بابا ہے. دون نساء نساء سورہ نساء ہے 4 سورہ خواتین تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. بھائی میں کہتا ہوں تینوں کا انتقال ہو گیا ہوگا لوگ نہیں بولے بی بی کے احترام میں کہ بی بی معاذ اللہ جذبات میں بول رہی میرے بابا ہیں. بھائی یہ انصاف کے خلاف ہے. اور بیٹیاں ہوں اور بی بی کہیں ہمارے نہیں صرف میرے بابا. عدالت کے خلاف صرف میرے بابا. دنیا کی ایک ہی تو ہستی ہے جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ. پریشان ہو گئے لوگ. دنیا کی صرف ایک ہستی سب نے کہا محمد رسول اللہ. حتیٰ مولا کائنات نے کہا محمد اللہ کے رسول. صرف دنیا میں ایک ہستی جناب سیدنا سلام اللہ علیہ جنہوں نے نہیں کہا محمد رسول اللہ کہا ابھی رسول اللہ. میرے بابا اللہ کے رسول ہیں کسی اور میں جرت نہیں. باتیں پہنچ رہی نا میری وقت ختم ہو گیا. یہ ہے 15-20 منٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا. چلے میں مختصر کر رہا ہوں. خاتون جنت نے فرمایا میں تعارف کروا دوں. کہا کیا؟ اللہ کا تعارف کروایا رسول خدا کا مولا علی کا. پھر کہا اعلموا انی فاطمہ میرے بابا میں فاطمہ ہوں میرے بابا. اچھا کئی مرتبہ بی بی نے کہا ہے ابھی دون نسائکم میرے بابا ہیں تمہاری خواتین کے نہیں رسول اللہ ہیں. اس جگہ پہ آنے کے بعد کہتے ہیں ابھی محمد میرے بابا محمد مصطفیٰ. اقول عودم بدل جو کچھ کہتی ہوں سچ کہتی ہوں. ولا اقول ما اقول غلطا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتی میں غلطی نہیں کرتی. ولا افعل ما افعل شططا میرے فعل میں لغزش نہیں ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا کہے بغیر نہیں رہ سکتا. سیادت کا بھی تقاضا ہے میرے منصب کا بھی امامے کا بھی. بی بی نے فرمایا میں لغزش نہیں کرتی. کچھ لوگ آنے کے بعد پچھتا جاتے ہیں میں کیوں آیا تھا کیوں لڑا تھا میں کیوں آئی تھی.
ناظرین گرامی بہت سے پریشان ہیں, بہت سے پشیمان ہو جاتے ہیں, یہ میں نے کیوں کر دیا, میں کیوں آیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں کیوں لڑا, میں کیوں میدان میں جنگ میں آیا, میں کیوں میدان جنگ میں آئی. بہت سے لوگ پشیمان ہو جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں, کاش میں دربار نہ گیا ہوتا, کاش میں مسجد نہ گیا ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی علی کا کمال نہیں, ہر میدان میں لڑ رہے تھے, بدر سے لو کہ حنین تک سارے غزووں میں لڑے, ذوالفقار پاس تھی, اور پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا عام مسجد میں مارے جائیں. تو یہ علی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی پتہ تھا کہ میں مارا نہیں جاؤں گا, تو اسی لیے پڑھ کے حملے کرتے تھے. دیکھیں بغض نہ سنجھ کے بولتا, تو کسی نے کہا کہ بھئی علی کا کیا کمال ہے, پتا تھا میں نہیں مروں گا, بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے. میں کہوں گا اچھا ہوا پیغمبر نے علی کے سوا کسی کو نہیں بتایا. تو مسجد میں مارا جائے گا, وہ مسجدیں چھوڑ. ختم کر دیا, زیادہ وقت نہیں لوں گا, آدھا گھنٹہ ہو گیا, چلیے گا کچھ دیر میرے ساتھ چلیے گا. تو جناب امیر مولا کا, جناب سیدہ نے تعارف کرنا, کہ وہ کون ہے, سب کا تعارف کروایا, کہ میں فاطمہ ہوں, میرے بابا محمد ہیں, اگر جو کچھ کہتی ہوں سچ کہتی ہے. اقول ولا اقول ما اقول غلط, میں کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتی, میرے فعل میں کبھی لغزش نہیں ہے. کبھی کوئی کل سوچے کہ دربار گئی تھی شاید پشیمان ہو گئی, وہ اور ہے. مجھے اپنے کسی فعل, یہ کہنا ضروری تھا, مجھے اپنے کسی فعل پہ کوئی شرمندگی نہیں, ندامت نہیں. میں نے جو کیا ہے صحیح کیا, آئی ہوں صحیح آئی, جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی. توجہ, یہ خاتون جنت ہے, فرما رہی ہے جو کچھ کر رہی ہوں صحیح ہے, مجھے اپنے کسی کام پہ ندامت نہیں, شرمندگی نہیں. ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو دیکھا اور سارے مجمع سے کہا کہ تم سب کے سب جانتے ہو, پیغمبر نے کہا المرء یحفظ, انسان کو کوئی بھی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی میراث میں حفاظت کی جائے گی, اس کے بچے وارث ہوں گے. اس سے زیادہ نہیں کھل سکتا. کوئی بھی آدمی دنیا سے جائے اس کے بچے وارث ہوں گے. میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, اغلب علی ارثی, کیا میری میراث کھا لی جائے گی؟ ابھی بھی ایک مرتبہ انصار کا رخیہ کا, یا بنی قیلہ, انصار کی جو دادی تھی جن کی نسل سے تھی, اس خاتون کا نام تھا قیلہ. تو بی بی نے ان کے باپ کا نام نہیں لیا, انہیں غیرت دلائی. ایک خاتون بول رہی ہے تم قیلہ کے بیٹو, سنتے رہو کہ خاموش رہو گے. سمجھو, لیکن بی بی نے غیرت کو جگایا, یا بنی قیلہ, اے ہم بنی قیلہ, اے قیلہ کے بیٹو خاموش مت بیٹھنا, میری میراث چھینی جا رہی ہے, تم خاموش رہو گے. اغلب علی ارثی یبن ابی قحافہ لقد جئت شیئا فریا, دین محمدی کے اندر بدعت نہ ڈالو. اسلام سے پہلے بیٹیوں کو میراث نہیں ملتی تھی, میرے بابا نے بیٹیوں کو میراث دی. تم کہیں پلٹ تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بدل دوں موضوع, بس میں کل مکمل کروں گا, آج نہیں پڑھتا تو مکمل کرو. حضرات کرام, خاتون نے جنت میں تعارف کروایا, کہا کہ میرے بابا ابھی ان کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم نے کتنی جلدی سب کچھ بھلا دی. اور یہ
تمام کے تمام مہاجرین و انصار جانتے ہیں ہمارا مقام کیا ہے. میرے بابا نے تمہیں تعارف کروایا، بار بار بتایا یہ کون ہے. عزیزان گرامی، ایک صرف جملے پہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت کا جناب سرور کائنات نے صحابیات کے مجمع میں، صحابیہ سمجھتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں صحابی، خاتون صحابیہ، اور صحابیات اس کی جمع، خواتین کا مجمع تھا. پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہذہ فاطمہ. کیا فرمایا؟ ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. اور پھر بہت سے فضائل پڑھے، تعارف کروائے. تو میں سوچتا تھا، غور سے سنیے میں نے کوشش کی ہے، میں تجھے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. تو میری نگاہوں میں غدیر آیا. وہاں پیغمبر نے کسی مرد کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا ھذا علی مولا. ھذا کہتے ہیں مرد کو، ھذہ کہتے ہیں خاتون کو. تو پیغمبر نے غدیر میں علی کی ولایت بتائی، مدینے میں فاطمہ کی. ہذہ فاطمہ. دیکھیں، بی بی نبی یا امام نہیں لیکن ولایت رکھتی ہے. شیعہ عقیدہ یہی ہے. اگر آپ تک نہیں پہنچا میں ذمہ دار نہیں ہوں. عزیزان گرامی، بی بی نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہے. اگر کوئی پریشان ہو رہے، بی بی ولایت رکھتی ہیں، معصومہ ہیں. معصومہ بھی نہیں، معصومہ کبریٰ جناب مریم عصمت صغریٰ پہ، چھوٹی عصمت پہ جناب فاطمہ عصمت کبریٰ پہ. جناب مریم ہے صدیقہ صغریٰ، صدیقہ صغریٰ. اللہ نے قرآن میں کہا امہ صدیقہ. یہ عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا حرف ہے، اس کی ماں صدیقہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جناب مریم صدیقہ، جو عیسیٰ کی گواہی دے وہ صدیقہ، اور جو مصطفیٰ کی گواہی دے وہ صدیقہ کبریٰ. ہاتھ جوڑ کے، مجھے پتا شیعہ سنی دونوں بھائی بیٹھے لیکن جملہ سن لیجیے گا. اگر کبھی آپ سے کوئی اور کہے کہ کوئی اور صدیقہ ہے تو پوچھئے گا مباہلہ میں فاطمہ کیوں گئی؟ میری بات پہنچ گئی جانے گا. مباہلہ میں سرور کائنات نے نہیں کہا بھئی آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. کیوں؟ مباہلہ میں کیا تھا؟ آئے پڑھ دوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ند ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی مستورات کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اس کے بعد پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو اب جو مباہلہ میں جائیں گے وہ ہیں سچے. صدیقہ کبریٰ جائیں گے. جناب خاتون جنت نبی اور امام نہیں ہے لیکن معصومہ عصمت کبریٰ کی مانی، ولایت کی مانی. تو جناب سیدہ کے پاس ولایت ہے.
عزیزان گرامی اس ولایت کی معنی کا ہے کہ آپ کے گھر میں ملائکہ آئے ہیں، تو یہ نہ کہ میں فرشتہ آیا، کہ ہم خادم آئے ہیں۔ عزیزان گرامی میں نے اپنے ذہن کو تمام کیا، نہ میرے سینے میں دم ہے نہ طاقت ہے۔ کئی ہستیوں نے خاندان اہل بیت میں بی بی سیدہ کا یہ جملہ دہرایا۔ جب بی بی بہت زیادہ اذیت میں تھی تو ایک مرتبہ بی بی نے بالوں کو بکھرایا اور فیصلہ کیا میں بد دعا کر دوں گی، تو مولا امیر نے کہا سیدہ میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا بیویوں سے، کہ بیویوں مدینے والوں سے کہہ دو نبی صالح، حضرت صالح نبی تھے، ان کی اونٹنی تھی جسے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، ناقہ صالح یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے بھیجا، ایک پہاڑ بھٹا اس میں سے اونٹنی آئی کہ جو پوری امت کو دودھ پلاتی تھی، اس کا ایک فصیل تھا، بچہ تھا، ساتھ ساتھ ماں کے رہتا تھا۔ تو امت میں ایک آدمی ہے خدا یا قدار کے نام سے، اس نے کہا اس کا کوہان کاٹا، اتنا دودھ پوری بستی کو پلاتی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوہان کاٹا، وہیں میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے فوراً جناب صالح پہ وحی نازل کی، اے صالح، اے میرے نبی، اپنی امت سے کہہ دے عذاب آنے والا ہے۔ جناب صالح نے کہا پروردگارا کیا ہوا؟ کہ آپ کی امت نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کو کوہان کاٹا۔ جب کوہان کاٹا نا، وہ جو اس کا بچہ تھا وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے روکے کا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مارا تو ان پہ عذاب بھیج دے۔ اے نبی خدا، میں نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو قبول کر لیا، اب آپ کی امت پہ عذاب آنے والا ہے۔ اے صالح، یہ ہے نا کہ چیخ بدل گیا، ہوا چلے گی، سارے سب مر جائیں گے، اے صالح بتا دے انہیں عذاب آنے والا ہے۔ جناب سیدہ نے کہا اے میرے بابا کی امت، کیا تمہارے نزدیک میرا مقام نبی صالح کی اونٹنی کے اس بچے کے برابر ملے گا؟ تم سمجھتے ہو میں بد دعا کروں گی اور قبول نہیں ہوگی؟ مجھے نہ ستاؤ، اگر میں بد دعا کر دوں تم سب اجڑ جاؤ گے۔ جناب امیر نے کیا کہا تھا جناب سلمان سے؟ سلمان، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، یہ دیواریں اٹھ جائیں گی، مسجد اٹھا لی جائے گی، پیغمبر اسلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، اللہ پھر عذاب بھیج دے گا۔ اللہ نے گرامی یہ جناب خاتون نے جنت میں جملہ کہا تھا، یہی جملہ کس نے دہرایا؟ میں سارا نہیں پڑھ سکتا۔ آج مجھ سے بانی مجلس نے کہا ساری مستورات نے درخواست کی ہے جناب سکینہ کے مسائل پڑھنا، میرے تک دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے، وہاں ایک خاتون دیکھا کچھ بیویاں ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کچھ بیویوں کی گود میں بچے ہیں، کچھ بچے رسیوں میں ہیں۔ وہ خاتون کچھ کھجور لائی، ایک بچی کو دیکھا چہرے پہ بہت نور ہے، فوراً آنے کہنے لگی بیٹی یہ صدقے کے کھجور ہے، تمہارے لیے لائی ہوں تاکہ ہمیں بلانا ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی الصدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اسے خیال آنا چاہیے تھا یہ کوئی آدھے رسول ہے جو صدقہ حرام ہے، بس یہ اس نے نہیں سوچا، فوراً گئی ایک مرتبہ کھجور لائے، کبھی بھی اب میں صدقہ نہیں لائی، یہ نظر ہے، کہ کیوں بار بار کھجور لا رہے ہیں؟ کہ بس دعا کر دینا، میرے 3 کام ہیں، میں سارا نہیں پڑھ رہا، بہت مختصر کر رہا ہوں، بس کوئی ایک مرتبہ کا میرا شوہر سفر میں ہے، دعا کرنا سفر سے یاد آئے، بیوی کو اپنے بابا یاد آئے، میرے بابا میں سفر میں مارے گئے، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا بس بیوی اتنی دعا کر دینا جیسے آپ اجڑی ہے، میرے بچے کبھی ایسے نہ اجڑے۔ جناب سکینہ سے برداشت نہیں ہوا، کہ پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو انبیاء کے واقعات سناتے تھے، بہت سے واقعات سنائے، پھوپھی اماں میرے بابا نے ایک مرتبہ نبی صالح کا واقعہ سنایا تھا۔ پھوپھی اماں میرا سوال ہے آپ سے، بیوی نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں یہ بتائیں میرا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت صالح کی
اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے، کہ بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے، کہ پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ میرے کو دیکھیے گا، ایک چھوٹی سی بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے ایک مرتبہ کا پروردگارا یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہمیں اذیتیں دیتے ہیں، ہمیں باغی کہتے ہیں، میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں، پھوپھی اماں آپ آمین کہیے گا۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا بی بی بد دعا سے پہلے ذرا ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے۔ میزے پہ ایک سر تھا، آنسو بہ رہے تھے، مولا اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے بیٹی بد دعا نہ کرنا، یہ نانا کی امت برباد ہو جائے گی۔ حضرت عمر بھائی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جب آپ زیادہ روتے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا۔ ہائے علی کی بیٹیاں، ہائے بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی شبر تازیانے۔ حضرت عمر بس میں زحمت کو تمام کروں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، اتنی دیر سے رات کو آپ مجلس میں سن کے اتنا رو رہے ہیں، آئیں ذرا سب چلیں، جناب سیدہ کا پرسہ بھی دے، میں روایت پوری پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ بڑی مظلومہ بی بی ہے، جناب زینب ام المصائب، جناب سکینہ بنت المصائب، بس میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس قافلے میں کئی بچے پشت ناقہ سے گرے، جانتے ہیں کیوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہر ڈالنا تھا، بچوں کے ہاتھ تھک جاتے تھے، کیسے ہاتھ چھوٹتا پشت ناقہ سے بچہ گرتا اونٹوں کے پاؤں میں آ کے شہید ہو جاتا، نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی۔ جب بیویاں مدینے سے گئی تھی 40 سے زیادہ بچے تھے، جب واپس آئی تو 10 بچے بھی نہیں رہے تھے، شاید پہنچ گئے ہوں، نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑ گئے۔ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، اسی پہ تمام آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک روایت شیخ الرئیس نے اپنے مکتب میں لکھا، مرحوم قزوینی نے ریاض القدس میں لکھا، بڑے بڑے جگہ علماء نے لکھا، ایک مقام پہ ایک بچی پشت ناقہ سے گئی، قافلہ چل رہا تھا، ایک ملعون نے نیزہ اٹھا رکھا تھا، اس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، اس نے ایک مرتبہ دیکھا نیزہ زمین میں گڑ گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا، اس نے بہت کوشش کی نیزے کو نکالنے کی، نیزہ نہیں نکلا، وہ گیا شیبر کے پاس کا، شیبر جس نیزے پہ حسین ابن علی کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا، کہا کیسے ممکن ہے، نیزہ نیزہ ہے، کہا کہ دیکھ لیں، اس نے نیزہ اٹھانا چاہا، نیزہ نہیں نکلا، کہا ذرا بلاؤ قیدی کو، مولا سجاد کو بلایا، قیدی جس نیزے پہ آپ کے بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا، میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے کیا کہا ہوگا، بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے، بابا یہ ابھی دھرنے ماریں گے، بابا خود بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ بس میں ایک مرتبہ سر نے کلام کیا کہ سجاد میرے سینے پہ سونے والی پشت ناقہ سے گر گئی، جب تک نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت کو میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا شبر سے یا میرے ساتھ سے جس سے بھی کہا مجھے جانے، مجھے معلوم ہے میری بہن کہاں ہے، میری رسیاں کھولو، اگر مجھے اجازت تو میں لے آتا ہوں، کہ نہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے، کہا قیدی اپنی پھوپھی سے کہیں وہ جائے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن گر گئی،
जनाब सकीना के लिए आवाज़ दी, जनाब ज़ैनब में चली। मेरी तरफ देखिएगा आप साहब, जनाब ज़ैनब चलना शुरू हुई, आवाज़ देती जाने की, सकीना कहाँ हो बेटी, आपके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा, सकीना कहाँ हो, सकीना। बार बार बीबी आवाज़ देती, सकीना सकीना। शेखुर रईस ने फरमाया, एक जगह पे एक दरख्त के साए में एक बुर्का पोश बीबी जनाब सकीना को आगोश में लिए बैठी थी। एक मरतबा आवाज देते कहा, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, बच्ची अभी रोते रोते सोई है, न जाने जालिमों ने कितने तमाचे मारे। अजरकुमुल्लाह, मैंने तमाम कर दिया। जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा का, बीबी आपका शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने बीबी को आगोश में लिया, कान कैसे लगाया, चलने लगी, फिर वापस आया, बीबी मैं रोज़े पर अपनी माँ से आपकी शफाअत करूँगी, मैं कहूँगी अम्मा, इस बीबी ने हुसैन की यतीमा को आगोश में बिठाया, अम्मा इनकी शफाअत कर दे। बुर्का पोश बीबी ने आवाज दी, चेहरे पे निकाब था, कहा ज़ैनब अभी भी नहीं पहचाना, कहा बीबी आप कौन है। एक मर्तबा बीबी ने कहा, ज़ैनब मैं आपकी माँ, करबला से जब सर कट रहा था, मैं बुर्के का दामा फैला के बैठ करती थी, मैंने चक्कियां पीस के पहना, मत मारो ये मेरा हुसैन। लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के कह सकता हूँ बस भाई, मेरे न गले में ताकत थी न सीने में, मैं बीबी के सारे मसाए पढ़ नहीं पाया। हाँ भी मैं जानता हूँ बहुत रात हो गई, लेकिन आप ज़मीन पे बैठे तो नहीं रह जाएंगे। सलाम उन बीवियों पे जो ख्वाब पे बैठे रहे, सलाम उन बीवियों पे जो जिंदान हैं। बस भाई पेश कर रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिंदान में एक मर्तबा जनाब सकीना ने ख्वाब देखा। क्या देखा? मेरे बाबा आए और बाहें फैला के कहते हैं, मेरी लख्त जिगर में आपको लेने आ रहा हूँ। बीबी ख्वाब में देखती मेरे बाबा आए, फौरन आगोश में गए। फिर एक मर्तबा बाबा से लिपट के रोने लगी और फरमाने लगी, बाबा अब मुझे छोड़ के मत जाइए। मोहम्मद अशराफी ने लिखा ना, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइए। बाबा जब मुझे तमाचे लगे थे ना, मैंने चचा अब्बास को बहुत बुलाया था, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। बस ये कहते कहते बीबी की आँख खुल गई। बस आँख का खुलना था, मरतबा बीबी ने फरमाया, अम्मा अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे। अम्मा मेरे बाबा कहाँ आए? जनाब रबाब ने जनाब ज़ैनब को देखा, का बीबी क्या जवाब दो? सारी बीबियाँ रोने लगी। इतना गिरिया किया, यजीद की आँख खुल गई। उस मलूम ने पूछा, क्या बात है, ये बीबियाँ क्यों रो रही? किसी ने आके पूछा, का कोई छोटी बच्ची है अपने बाबा को याद कर रही है। का कौन है उसके बाबा? का उसके बाबा हुसैन। का जाओ उसे हुसैन का सर दे दो, खामोश हो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही, इतना रो रही है। एक मर्तबा वो तश्त में सर रख के लाए, तश्त पे कपड़ा, सर पे कपड़ा था। जैसे जाए ना तो बीबी सब्जी शायद मेरे लिए खाना लाए। अब मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना है। एक मलून ने तश्त से कपड़ा हटाया, बीबी ने सर को देखा, बड़े करीब से रो के फरमाया, बाबा ये आपकी रगों को किसने काटा? बीबी ने सर को उठाया, सीने से लगा और फिर रो के कहने लगी, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइए। रोते रोते बीबी अचानक खामोश हो गई। जैसे ही जमीन पे गिरी, मौला सज्जाद ने आवाज दी,
پھوپھی اماں میری بہن سے سر لے لے، میری بہن آزاد ہو گئی۔ پروردگارہ زندان میں قبریں نہیں بنتی، زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ، اس بھائی کا واسطہ جنہوں نے گلے میں دو زنجیروں کے ساتھ لاشا اٹھایا۔ پروردگارہ ہمیں بار بار بی بی کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مومنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس وقت دنیا میں حالات بہت سے خراب ہیں، پروردگارہ پاکستان کے حالات، افغانستان، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین، نائجیریا، برما، سب کی حفاظت فرما۔ بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، پروردگارہ امام زمانہ کی زیارت کے تحیہ کی اس جملے کے پاس سلام اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ یہ رخساروں کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے؟ کبھی تماچے لگے سرخ ہو گئے، کبھی تماچے لگے رخسار نیلے ہو گئے۔ پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔